چارجز ہیں کہ جو ہر کچھ دنوں ہر مہینے کے لیے علیحدہ ایک تو قیمت ہوتی ہے اور پھر فیول ایڈجسٹمنٹ الگ ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی کوئی واضح پالیسی کا بننا، ان سب چیزوں کے حوالے سے ہم ایک بڑی ماس موبلائزیشن کر رہے ہیں۔ جو دھرنا تھا اس میں حکومت نے ہم سے ایک معاہدہ کیا اور اس معاہدے کے فالو اپ کے لیے بھی ہم مسلسل عوامی رابطہ مہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے لاہور کا جلسہ دیکھا، پشاور کا دیکھا، ملتان کا دیکھا۔ اسی طرح سے اب ہم نے اس وقت یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہماری جتنی بھی تنظیمی نوعیت کے ذمہ داران ہیں ان سے جا کر ہم گفتگو کریں، بات چیت کریں اور جو یہ تحریک جس مرحلے میں اب داخل ہو رہی ہے اس پر کچھ چیزیں طے کی جائیں۔ میں نے بلوچستان کا دورہ کیا ہے اپنی ٹیم کے ہمراہ، اور اس کے بعد صوبہ سندھ میں ہم نے 2 جگہوں پر اپنے تنظیمی لوگوں سے بات کی ہے، پھر پنجاب میں 3 جگہوں پر، آج وسطی پنجاب کا اجتماع ہو چکا ہے، ابھی ہم اسی وقت ملتان چلے جائیں گے اور وہاں پر جنوبی پنجاب کے تمام ہر سطح کے ذمہ داران موجود ہوں گے۔ پھر اس کے بعد فوراً ہم جو ہمارا شمالی پنجاب ہے اس کے ذمہ داران سے کل، اور پھر کل ہی پشاور میں، تو اس طرح پورے پاکستان کی پوری جو ہماری تنظیم ہے اس کو ہم موبلائز کر رہے ہیں۔ اور پہلے مرحلے کے طور پر 28 تاریخ کو جو ہم نے ہڑتال اناؤنس کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک انتہائی کامیاب ہڑتال ہوگی، مکمل شٹر ڈاؤن ہوگا، اور ملک گیر سطح پر یہ میسج لوگوں کو ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ وہ حکمران طبقہ جس نے ہماری معیشت کو ویسے ہی تباہ کر دیا ہے، اس کے خلاف اگر ہم مکمل یکجہتی کا اظہار نہیں کریں گے، اور جو اقدامات ہر خاص و عام کے خلاف ہو رہے ہیں، یعنی ہر گھر کے لیے بجلی کی بلوں کی ادائیگی مشکل ہو گئی ہے، پھر اب گیس کے بل بھی آ رہے ہیں، اور تاجر طبقہ بھی پریشان ہے، اور تاجر دوست اسکیم کے نام سے جو اسکیم وہ لے کر آئے ہیں وہ تو تاجر کو تباہ کرنے کی اسکیم ہے۔ ٹیکس دینے میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، اور جماعت اسلامی تو چاہتی ہے کہ ٹیکس نیٹ بڑھے، اور ہم یہ بات بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا FBR کا ادارہ ہے، یہ ادارہ تو کرپشن کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ خود FBR کے اپنے انٹرنل ڈاکومنٹ میں جو انکوائریز ہوئیں اور کمیٹی بنی، اس نے یہ رپورٹ دی کہ ایک سال میں 1299 ارب روپے یہ وہ ہیں جو ٹیکس نیٹ میں لوگ تھے اور وہ پیسے جمع نہیں کیے، اس کی کرپشن کی ہے، اور ظاہر ہے کہ اربوں روپے کما کے قومی خزانے کو 1300 ارب روپے کا نقصان خود FBR کے عملے نے پہنچایا۔ 22 سے 25 ہزار کا یہ عملہ ہے پورے پاکستان میں، جبکہ ٹیکس جو کاٹتے ہیں تنخواہوں میں سے ڈائریکٹ ٹیکس کٹ جاتا ہے۔ اسی طرح بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگا ہوا ہوتا ہے، پیٹرول کی لیوی لگی ہوئی ہوتی ہے، تو دینا ہی دینا ہوتا ہے لوگوں کو۔ تو پھر یہ FBR والے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ امپورٹ کے اوپر، ایکسپورٹ کے اوپر ٹیکس کٹ رہے ہوتے ہیں، تو FBR کے لوگ کرپشن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حکومت اگر یہی کرپشن کم کر دے تو بجلی کے بلوں میں پورے پاکستان میں ریلیف مل سکتا ہے، صرف اس کرپشن کو روکنے کے نتیجے میں۔ اور وہ کرپشن جو ٹیکس نیٹ نہ بڑھانے کی کرپشن ہے، جس میں ہزار ارب روپے مزید آ سکتے ہیں، وہ تو ان کی نائل ہی ہے سیدھی سیدھی۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتنے اقدامات ہیں یہ تو تاجروں کو بھی تباہ کرنے والے ہیں، اور صنعتوں کا پہیہ جو ہے وہ جام کرنے والے ہیں معیشت کا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس پر عوامی یکجہتی ہو۔ تو 28 اگست کو انشاءاللہ بھرپور ہڑتال ہوگی۔ یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس ہڑتال کی کال تاجروں کی بڑی بڑی تنظیموں نے بھی دی ہے، اور اس مرتبہ تاجروں میں مکمل یکسوئی اور اتحاد پایا جاتا ہے۔ جماعت اسلامی نے بھی کال دی ہے، اور ہم اس مسئلے کو کسی کے لیے بھی سیاست بازی کا مسئلہ نہیں بنانا چاہتے۔ ہم وہ سیاست تو ضرور کرتے ہیں اور اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ جو عوام کے حق کے لیے ہو، اور اس میں قوم کو ہم تقسیم بھی نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 28 اگست کی ہڑتال میں کوئی بھی اگر اپنی پسند کے لوگوں کو کھڑا کر کے اور تاجروں میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو ظاہر ہے یہ کام حکومت کرے گی، اور حکومت جب بھی یہ کام کرتی ہے تو وہ عوام دشمن ہوتے ہیں، حکومت دوست ہوتے ہیں۔ جب حکومت پہ دباؤ پڑنے لگتا ہے تو وہ اپنے چند نمائندوں کو کہیں سے بھی لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اتفاق نہیں ہوا اور یہ تو سیاست ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں پوری قوم کو یہ واضح میسج جانا چاہیے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ تاجروں میں، نہ صنعتکاروں میں، نہ عوام میں۔ عوام کی ترجمانی الحمدللہ جماعت اسلامی کر رہی ہے، اور تاجر تنظیمیں جو بڑی بڑی ہیں وہ تاجروں اور صنعتکاروں کی جو ہے وہ نمائندگی کر رہی ہیں، اور ہم نے ایک تاریخ کے اوپر اگر اتفاق کیا ہوا ہے تو اس تاریخ کو ہڑتال ہوگی، اور انشاءاللہ رضاکارانہ طور پر لوگ ہڑتال کریں گے، اور لوگوں سے رابطہ جماعت کے کارکن کریں گے، مارکیٹوں میں جائیں گے، ہینڈ بل تقسیم کریں گے، بات کریں گے،
اور معاملہ ایسا ہے کہ جس پہ انشاءاللہ مکمل یکجہتی کا مظاہرہ پورا پاکستان کرے گا. تو ہر صورت میں 28 تاریخ کو انشاءاللہ مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی, ملکی ہڑتال ہوگی. 1 ستمبر سے جماعت اسلامی کی بہت بڑی ڈرائیو ممبرشپ کیمپین کی صورت میں ہر گلی محلے میں, ہر گاؤں میں, دیہات میں, ہر چوک اور چوراہے میں, ہر شہر میں, ہر بستی میں اور سب جگہ پر ہم جائیں گے. اور خاص طور پر پاکستان میں جو پوٹینشل ہے وہ یوتھ کا ہے, جنہیں مایوس کیا جا رہا ہے. ان نوجوانوں کو امید دلانے کے لیے اور پاکستان سے وابستگی کو مضبوط کرنے کے لیے اور ایک بہتر پاکستان کے لیے اور اس سارے ظلم کے نظام کے خاتمے کے لیے, اس جبر کے خاتمے کے لیے جو پاکستان کے عوام پر مسلط ہے, ہم ایک زبردست موبلائزیشن کی کیمپین شروع کر رہے ہیں اور اس میں ہم ممبرز بنائیں گے اور بہت بڑے ہدف کے ساتھ انشاءاللہ یہ ممبرشپ ہوگی اور اس کے بعد یہ عوامی کمیٹیاں بننے کا سلسلہ پورے پاکستان میں شروع ہوگا. جماعت اسلامی اپنی تنظیم کو بہت وسیع پیمانے پر, گراس روٹ پر, نچلی سطح پر ایکسپینڈ کر رہی ہے. ہر کوئی جماعت اسلامی میں شامل ہو سکتا ہے اور اپنی کنٹریبیوشن اس ملک اور قوم کے لیے, دین کے لیے جو بھی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. صرف یہ مردوں میں نہیں بلکہ خواتین میں بھی یہ کیمپین بہت زبردست طریقے سے چلے گی اور اس طرح ایک بہت بڑا بیس بنے گا کہ جو آنے والے دنوں میں ایک بڑی انقلابی تحریک کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اب یہ حالات کا صحیح ادراک کر لینا چاہیے اور یہ بجلی کے بلوں میں ریلیف ملنا چاہیے. یہ جو 2 مہینے کا ریلیف پنجاب حکومت نے دیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی چیزیں ایشو کو ڈیفیوز نہیں کر سکتی. ہم پر کوئی احسان نہیں کہ آپ خیرات کے طور پر 2 مہینے کے لیے 14 روپے کم کر دیں. بجلی کی جتنی لاگت ہے اس لاگت کے مطابق ٹیرف بننا چاہیے اور جتنے آئی پی پیز ہیں یہ 14 روپے تو صرف جو شریف خاندان کی کچھ آئی پی پیز ہیں یا ان کے قریبی لوگوں کی, اس کی کیپیسٹی پیمنٹ سے بھی کم پیسے ہیں جو انہوں نے خیرات کے طور پر یہ پنجاب کے لوگوں کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں. سندھ حکومت اور بلوچستان حکومت اور کے پی حکومت تو یہ بھی نہیں کر رہی کہ وہ ان کے پاس جو بجٹ ہے اس سے ہی کوئی ریلیف دے دیں, لیکن جو پنجاب حکومت کر رہی ہے, یہ پنجاب حکومت وفاق میں بھی موجود ہے نا, تو یہ الگ الگ تو نہیں ہے, تو یہ اپنی مراد کم نہیں کر سکتے. یعنی جو ان کے خاندان اور ان کے پسند کے لوگوں کی آئی پی پیز ہیں ان کی کیپیسٹی پیمنٹ بھی لگا لیں نا, جو قریب لوگ ہیں وہ کیپیسٹی پیمنٹ بھی 400-500 ارب روپے کی نکلے گی. تو یہ 400-500 ارب روپے کا اگر ریلیف دے دیں بجلی کے بل میں تو یہ بہت بڑا ریلیف مل جائے گا پورے پاکستان کو. تو وہ تو دے نہیں رہے, خیرات کے طور پر 2 مہینے کے لیے کہہ دیا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ یہ 14 روپے بھی انہوں نے اس لیے کم کیے ہیں کہ ان کے اوپر ایک پریشر بنا ہے اور اس میں پورا کریڈٹ جماعت اسلامی کے ان ورکرز کو جاتا ہے اور ان سپورٹرز کو جاتا ہے جنہوں نے اتنے بڑے پیمانے پر یہ ماس موبلائزیشن کی ہے, دھرنے دیے ہیں, احتجاج کیا ہے, جلسے کیے ہیں. ہڑتال اب انشاءاللہ ہم کروائیں گے رضاکارانہ طور پر پرامن طریقے سے, اور اتنے لوگ گرفتار ہوئے, جیلوں میں رہے, تو اس کے نتیجے میں یہ مجبور ہوئے ہیں. لیکن یہ پینٹ دے کر, مونگ پھلی کے دانوں سے نہیں بہلایا جا سکتا پاکستان کی قوم کو. آپ کو ریلیف دینا پڑے گا اور پورے پاکستان کو دینا پڑے گا اور مکمل ریلیف دینا پڑے گا. اسی طرح سے یہ اگر بجلی کی قیمت ایک جگہ پر ہے تو اب گیس کی قیمت اس سے زیادہ بڑھا رہے ہیں, اس کا میٹر رینٹ اور بڑھا رہے ہیں. اسی طرح اور بے شمار چیزیں کرتے ہیں. پھر یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کیا ہیں جو ہر مہینے ایک تلوار کی صورت میں موجود رہتے ہیں کہ الیکٹرک کا الگ چلتا ہے, یہ الگ چلتا ہے. یعنی ٹیرف تو الگ چل رہا ہے, فیول ایڈجسٹمنٹ الگ چل رہا ہے. اور یہ فیول ایڈجسٹمنٹ بھی زیادہ تر وہ لائن لاسز ہوتے ہیں جو ان کی اپنی نالائکی ہوتی ہے, یا وہ مہنگا فیول ہوتا ہے کہ جو یہ اپنے بوسیدہ پلانٹس میں لگاتے ہیں اور اس کا بھگتان بھی ہم بھگتتے ہیں, وہ بھی پاکستانی قوم ادا کرتی ہے. تو یہ فیول ایڈجسٹمنٹ کا دھندا حکومت, نیپرا اور یہ ڈسکوز کا ایک شیطانی قسم کا اتحاد ہوتا ہے. اور خاص طور پر کے الیکٹرک میں اب اس میں بھی اہم بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی ان ایشوز پہ بات ہی نہیں کرتا. نیپرا کی جتنی ہیئرنگ ہوتی ہیں, جتنی سماعتیں ہوتی ہیں, اس سب پہ جماعت اسلامی اپنا موقف پیش کرتی ہے. خود نیپرا کی جو اس کی منٹس ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ جماعت اسلامی نے اس موقف کو پیش کیا, جو پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا موقف ہے. لیکن اس کے باوجود حکومت کے کہنے پر اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کی خاموشی, جو خاموش حمایت ہے جو نیپرا کو اور ان ڈسکوز کو ہوتی ہے اور کے الیکٹرک ٹائپ کی تنظیموں کی آرگنائزیشنز کو ہوتی ہے, اس کے نتیجے میں پھر یہ فیصلہ دے دیتے ہیں وہ. تو لہذا ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں اور اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوامی عدالت لگے کہ جو پھر ان لوگوں کو روک سکے کہ جو
ایک شیطانی قسم کا اتحاد کر کے پاکستان کے عوام کے اوپر یہ بوجھ ڈال رہے ہیں. ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں, اور میں اس موقع پر میڈیا کے توسط سے تمام پولیٹیکل ورکر سے کہنا چاہتا ہوں, چاہے آپ کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو, بجلی کا بل ہر کوئی بھرتا ہے, جو حق حلال کی کمائی کما رہا ہے, جو بجلی چوری نہیں کر رہا, جو کنڈا نہیں ڈال رہا, جو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا چاہتا ہے, جو ان حالات سے گزر رہا ہے, اکثر تو وہی لوگ ہیں. چور تو تھوڑے ہوتے ہیں جو پورے تمام عوام کو بدنام کر دیتے ہیں, اور حکومت تو خود چاہتی ہے کہ پوری قوم کو چور بنا دیں, اس لیے کہ اقدامات ایسے کرتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو ان حالات پہ کڑتا ہے, ہر وہ پولیٹیکل ورکر کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہو, جو پریشان ہے ان حالات سے, وہ حکومت کے خلاف جماعت اسلامی کی اس تحریک کا حصہ بنے, بجائے اس کے کہ ہم آپس میں الجھ جائیں. یعنی جو محنت کر رہا ہے, جو جد و جہد کر رہی ہے پارٹی, اس کو سپورٹ کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ میں آپ پر الزام لگاؤں, آپ مجھ پر الزام لگائیں. پارٹی کے کارکنان آپس میں الجھتے رہیں اور سارا فائدہ حکومت کو اور حکمران طبقے کو ملے. تو یہ تقسیم ہمیں ختم کرنی ہوگی, ایشوز کی بنیاد پر اکٹھا ہونا ہوگا, اور حکومت کو مجبور کرنا ہوگا کہ وہ ان اقدامات سے باز آئے. بہت شکریہ. وہاں پر ہماری 2 پروگرام ہوئے تھے. ایک ہماری ہر سطح کی لیڈرشپ جس طرح یہاں پر ہم کر رہے ہیں پورے بلوچستان سے آئی تھی, اور ہم نے بہت واضح طور پر جتنے ایشوز ہیں بلوچستان کے, اور بلوچستان کا ایشو پاکستان کا ایشو ہے, ہم الگ الگ تو نہیں تقسیم کرتے. اور بلوچوں کے اندر جو احساس محرومی ہے وہ پیدا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ پاکستان کی سطح پر لوگ اس مسئلے کو ہائی لائٹ نہیں کرتے, اور بالآخر پھر کچھ لوگ وہ کام بھی کرتے ہیں کہ جس سے نفرتیں بالآخر جو ہے وہ پاکستان سے دشمنی میں بھی پرانا خاصہ منتقل ہونے لگتی ہیں. تو جماعت اسلامی تو وفاق کی جماعت ہے نا, اور سب کے لیے سوچتی ہے. تو ہم نے بہت بھرپور, آپ نے میری میڈیا ٹاک بھی وہاں دیکھی ہوگی, میں نے کمپریہنسو جتنے ایشوز ہو سکتے تھے لاپتہ افراد کے حوالے سے, ان کے خود روزگار کے حوالے سے, ملازمتوں کے حوالے سے, انفراسٹرکچر, انڈسٹریلائزیشن اور منرلز, اور ان کی جو وہ ہے ٹریڈ ہے جس میں جو ہے وہ جو ہماری سرحدیں ہیں اس میں جو معاملات چل رہے ہیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم نے بہت فوکس کر کے پوری ورکنگ کے ساتھ وہاں پر بات بھی کی ہے, مطالبہ بھی کیا ہے. اور میں نے وہاں کے لوگوں سے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم بلوچستان کا مسئلہ مینار پاکستان پر اجاگر کریں گے, اور پورے پاکستان کو آپ کی پشت پر لا کر کھڑا کریں گے انشاءاللہ. تو جماعت اسلامی تو خود وہاں پر کام کر رہی ہے, ہمارے ممبرز بھی ہیں وہاں اسمبلی میں, وہ پوری طرح سے آواز اٹھا رہے ہیں. اور ہم نے جو ہماری یہ حق دو عوام کو تحریک ہے, خاص طور پر بلوچستان کے لیے ہم نے ان سے کہا ہے کہ حق دو عوام کو, حق دو بلوچستان کو, اس عنوان سے وہ تحریک چلائیں اور وہاں بھی ممبرشپ کریں. اور لاپتہ افراد کے حوالے سے جو تنظیمیں بھی وہاں پر کام کر رہی ہیں ان کا جائز مطالبہ ہے, ہم اس جائز مطالبے کے ساتھ ہیں. بالکل جی. جو آپ نے فرمایا کہ 31 دن رہ گئے ہیں اور ہم تو کاؤنٹ ڈاؤن کر رہے ہیں معاہدے کے, تو ہم ان 14 دنوں میں بھی گھر نہیں بیٹھے ہیں. 14 دن دھرنا دیا تو اگلے دن سے ہی ہماری یہ کیمپین, جلسے جلوس لاہور میں, اسلام آباد میں, پشاور میں, ملتان میں ہم جلسے کر چکے ہیں. اور ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ ہم پورے پاکستان کی ہماری تنظیم کو ہم موبلائز کر رہے ہیں, اور اب یہ ہڑتال اور ہڑتال کے بعد پھر ماس ڈرائیو جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. تو یہ کیمپین تو ہماری پوری طرح موجود ہے. حکومت کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انہوں نے معاہدہ حکومت کی طرف سے کیا ہے, دستخط کیے ہیں, وزراء نے یہ کیا ہے, وزیر داخلہ میرے خیال سے سب سے بڑا وزیر ہوتا ہے اگر وہ بڑا بننا چاہے, تو ان کی طرف سے اگر ایک بات ہوئی ہے
اور حکومت کی طرف سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں گے، تو انہیں عمل کرنا چاہیے. اور یہ تو نہیں ہے کہ ہم جماعت اسلامی اپنی پارٹی کے لیے ان سے پیسے مانگ رہی ہے یا ہمارا کوئی پارٹی ایشو ہے، کوئی مقدمے کا ایشو ہے، یہ تو نہیں ہے نا. یہ تو عوام کے ریلیف کا مسئلہ ہے. اور خود پرائم منسٹر ٹی وی پہ آ کر یہ بات کہتے ہیں، جو تقریر ہم دھرنے میں کر رہے ہوتے ہیں پرائم منسٹر جو ہے قوم سے خطاب میں کر رہے ہوتے ہیں. فرق یہ ہے کہ ہم ریلیف مانگتے ہیں، وہ ریلیف دیتے نہیں ہیں. تو انہیں ریلیف دینا چاہیے نا، تقریر نہیں کرنی چاہیے. جس کا کام تقریر کرنا ہے وہ تقریر کرے، جس کا کام اقدام کرنا ہے وہ اقدام کرے. تو انہیں تو جو ہے وہ تقریر کے بجائے تحریر کے ذریعے سے نوٹیفیکیشن جاری کرنا چاہیے. تو توقع تو اب جو ہو یا نہ ہو، اصولاً تو ان کو یہ بات مان لینی چاہیے. نہیں مانیں گے تو ہمارے پاس جو آپشن موجود ہے وہ عوام کا آپشن ہے، ہم اس کے ذریعے سے انشاءاللہ موبلائزیشن کریں گے. دوسری بات آپ کی جو ہے 9 مئی والی، جس دن یہ واقعہ ہوا تھا 9 مئی کا، اس دن سے ہمارا موقف واضح ہے کہ 9 مئی کا جو کچھ بھی واقعہ ہے اس کی عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے، باقاعدہ جوڈیشل کمیشن بنتا، اور اس میں پھر سب کو کٹہرے میں لایا جائے. یعنی ان کو بھی کٹہرے میں لایا جائے جو وہاں پہنچے، ان کو بھی کٹہرے میں لایا جائے جنہوں نے انہیں پہنچنے دیا. وہ کون لوگ تھے جنہوں نے، اور اگر ان میں ایسے لوگ شامل ہیں جنہوں نے اندر سے اور باہر سے اس کو پلان کیا ہے تو وہ بھی قوم کے سامنے آنا چاہیے. ہمارا واضح موقف ہے. اس میں صرف ایک پہلو نہیں دیکھنا چاہیے کہ جس کو آپ مارجنلائز کرنا چاہیں اس کے اوپر تو ٹارگٹ کر دیں اور جس کو بچانا چاہیں بچا لیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. جس نے جو کیا ہے وہ سب کے سامنے آنا چاہیے، مکمل تحقیقات. تو یہ ہمارا موقف ہے. ہم تو مسلسل مشاورت کر رہے ہیں اور ہماری درخواست یہی ہے کہ وہ اس میں بالکل واضح طور پر اگر حمایت کریں گے تو سب کا فائدہ ہے. اس وقت FPCCI بھی تو پریشان ہے نا، ان کے ساتھ بھی مسئلہ ہوا ہے. جتنے بھی چیمبر آف کامرس ہیں سب سے ہم رابطہ کر رہے ہیں. اسی طرح جو تاجروں کی تنظیم ہے انہوں نے تو مشترکہ طور پر اعلان کیا ہے اور ابھی تک اس پر قائم ہے. کراچی چیمبر نے بھی اس کا اعلان کر دیا، بڑا چیمبر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام چیمبرز کو بھی اور جو فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس ہے اس کو بھی واضح طور پر کر دینا چاہیے. اچھا ہو جائے گا. اصل میں اگر وہ ڈھل مل رہیں گے نا تو اس کا فائدہ حکومت کو ہوگا. جب ایک موقف لے لیا ہے تو اس میں یکجہتی کا اظہار ہونا چاہیے. اور مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ وہ یہ کام کر لیں گے اور ہم ان سے مزید رابطہ بھی کریں گے. ہمارے اچھی روابط ہیں تمام لوگوں سے. پھر ملک صاحب، بٹی صاحب، آپ قائل ہوں گے اگر میں آپ کو قائل کروں گا؟ آپ قائل ہو جائیں گے تو پورا ملک قائل ہو جائے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں. ظاہر ہے کسی بھی پڑھے لکھے آدمی سے اور جو پورے تمام بجلی کے ٹیرف پہ نظر رکھتا ہے، ایسا صحافی ہے جو، اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بجلی کی ایک ہے ٹیرف اور ایک فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز. فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز پچھلے مہینے 3 روپے 33 پیسے تھے. اس مہینے یہ 2 روپے 56 پیسے ہوئے. اور حکومت کے لوگ جب ہمارے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے تو انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ 77 پیسے اس مرتبہ بجلی کے بل میں فی یونٹ کم ہو جائیں گے. بات ان کی یہ ٹھیک تھی، لیکن ہم نے ان سے یہ کہا کہ اس کو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کریں گے. ہم تو یہاں پر اسٹینڈ کیے ہوئے تھے کہ ہم ان 77 پیسے میں کمی کو کاؤنٹ نہیں کر رہے. اس مہینے 2 روپے 56 پیسے اضافہ نہیں ہوا تھا، 77 پیسے کم ہوئے تھے پچھلے مہینے کے مقابلے میں. لیکن بعض لوگوں نے اس کو پروپیگنڈا بنایا. مسئلہ یہ ہے، میں یہی تو عرض کر رہا ہوں ان سب لوگوں سے کہ جنہوں نے، جو پارٹی کام کر رہی ہے، جو محنت کر رہی ہے، جو احتجاج کر رہی ہے، جو دھرنے دے رہی ہے، جو گرفتار ہو رہی ہے، جو معاہدے کر رہی ہے، آپ اس کے خلاف آ جاتے ہیں تو کس کو فائدہ پہنچائیں گے؟ آپ تو حکومت کو فائدہ پہنچائیں گے. ہم حکومت تو نہیں ہے نا کہ کوئی ہم سے کہے کہ پیسے بڑھا دیے. پیسے تو حکومت نے بڑھائے. تو فیول ایڈجسٹمنٹ میں تو پیسے کم ہوئے تھے. ابھی بھی جو کے الیکٹرک کا الگ سے ہوتا ہے تو اس کے الیکٹرک میں جو 5 روپے کا انہوں نے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز 5 روپے تک کی لمٹ کو بڑھایا ہے ٹیرف میں، تو اس کے لیے جماعت اسلامی ہی اس نیپرا کی ہیئرنگ میں گئی تھی صرف، جس نے مخالفت کی. ان کی تحریر میں لکھا ہوا، میں آج ٹویٹ بھی کروں گا اس کو، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم ہر محاذ پر لڑ رہے ہیں، ہر محاذ پر لڑ رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ اپریشیٹ کریں لوگ، اگر وہ اس کو ہماری ناکامی قرار دیں گے تو یہ ہماری ناکامی نہیں ہے. جماعت اسلامی کو کون سا انتخاب اس وقت لڑنے جا رہی ہے؟ انتخاب تو ہو چکا ہے. اس وقت تو ایشو کا معاملہ ہے. اس ایشو پر حقائق کی بنیاد پر ہر ایک کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے. میری یہ درخواست ہے.
اچھا دیکھیں، ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب جس سے پر امید ہیں اور جس سے مایوس ہیں تو وہی بتائیں گے نا، تو میں تو نہیں بتا سکتا ان کا. جماعت اسلامی نے تو بہت پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا. جس نتیجے پہ مولانا فضل الرحمان اب پہنچے ہم نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ دال گلنے والی نہیں ہے اور یہ اتحاد اس طرح سے بنیں گے نہیں، چلیں گے نہیں. چونکہ ہوتا یہ لوگ اتحاد بنانے کی بات کرتے ہیں اور پھر کہیں سے ادھر ادھر سے چیزیں آتی ہیں، لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. اور جماعت اسلامی تو سیریسلی چیزوں کو ٹیک اپ کرتی ہے. تو ہم نے تو اصولی فیصلہ کیا ہے، اب یہ اتحاد تو ہمارا عوام سے ہو گیا ہے، نوجوان سے ہو گیا ہے، مزدور کسان سے ہو گیا ہے، طالب علموں سے ہو گیا ہے. اب ہمیں مزید کسی سیاسی اتحاد کی ضرورت نہیں. البتہ مشترک ایشوز جو ہوتے ہیں جس پہ پولیٹیکل پارٹیز کا ایک موقف ہوتا ہے تو ہم اس میں تیار ہیں. مشترکات کے اوپر بات بھی ہو سکتی ہے، پروگراموں بھی آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، ایک موقف بھی اختیار کر سکتے ہیں. ملاقاتوں پہ تو کوئی پابندی نہیں. وہ تو ہم حکومت سے بھی کر رہے ہیں جس پر ہمیں سب سے زیادہ اختلاف ہے. بھائی حکومت پہ تو ہمارا اختلاف ہی ہے کہ فارم 47 کی حکومت ہے، لیکن ہے نا حکومت، تو بات تو اسی سے کرنی ہوتی ہے. تو پولیٹیکل پارٹیز میں گفتگو کرنے پہ تو ممانعت نہیں ہے، مشترکات پہ مشترک موقف پہ بھی ممانعت نہیں ہے، آنے جانے پر بھی ممانعت نہیں ہے. سیاسی اتحاد ہم نہیں بنائیں گے اور یہ ہمارا پہلے سے فیصلہ ہے. اور آپ نے دوسری فلسطین کی جہاں تک بات کی، آپ کو یاد ہوگا کہ 14 دن کا دھرنا تھا، اور دھرنے کا مطلب یہ تھا مجھے وہاں مسلسل موجود ہونا تھا اور ہوتا تھا میں. لیکن میں اس دوران میں اسماعیل ہنیہ کی جب شہادت ہوئی تو پورے پاکستان سے کون گیا؟ الحمدللہ مجھے اعزاز حاصل ہے میری جماعت کو کہ میں امیر جماعت کی حیثیت سے دوحہ میں اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ میں شریک ہوا. اور پھر ہم نے 2 پروگرام فلسطین کے لیے اسی دھرنے میں کیے. ہم کیسے بھول سکتے ہیں اپنے ان بھائیوں بہنوں بچوں کو؟ وہ ہمارے بچے ہیں، ہماری امت کا سرمایہ ہے. مسلسل ان کے لیے ہم بات کر رہے ہیں. البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ ساری چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. اور اس وقت اگر دیکھیں پاکستان کا ایک المیہ یہی ہے نا کہ یہاں پر وہ حکمران طبقہ موجود ہے نہ ہمارے لوکل مسئلے حل کر رہا ہے، نہ فلسطین کا مسئلہ حل کر رہا ہے، نہ کشمیر کا، نہ اس کے لیے کوئی واضح لائن لیتا ہے. تو پاکستان کے اندر بھی تو لوگوں کو ملا کر ایک بڑے انقلاب اور ایک بڑی چینج کی ضرورت ہے نا، تاکہ یہ سارے مسئلے پراپر طریقے سے ایڈریس ہو سکیں. تو ہم فلسطین کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے، نہ بھول سکتے ہیں، بلکہ یہ تو قومی جرم ہوگا اگر جو بھی یہ کام کرے گا. جی ملک صاحب. آواز تھوڑی سی اونچی آواز کر لیں. اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد میں کیا تھا؟ دیکھیں اپوزیشن اتحاد جو ہے نا بنانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور چلانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پاکستان میں کچھ تجربات ہوئے ہیں نا ان اتحادوں کے، ان اتحادوں سے نکلتا کچھ نہیں ہے، بلکہ اور جو صحیح ٹرو پولیٹیکل ڈیموکریٹک فورسز ہوتی ہیں جیسے جماعت اسلامی ہے، وہ پھر اور پیچھے کی طرف چلی جاتی ہیں. اس لیے کہ ہم تو پورے خلوص کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اتحاد بناتے ہیں، جان کھپاتے ہیں، کارکن قربانیاں دیتا ہے. اور جو اتحاد میں شریک جماعتیں ہوتی ہیں، کوئی ایک فون پہ چلا جاتا ہے، کوئی ایک ملاقات پہ چلا جاتا ہے، کوئی اپنا راستہ بدل لیتا ہے، کوئی ڈیل کر لیتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے، چلیں ابھی تو ہم نے اتحاد میں شمولیت اختیار نہیں کی اور نہ کریں گے، ہم نے فیصلہ کیا. لیکن جو اتحاد بنا ہوا ہے اس نے جو پلٹا کھایا ہے پچھلے دنوں، یعنی اس میں جو سب سے بڑی جماعت ہے پی ٹی آئی ہے، اس کا واضح موقف تھا، ہمارا بھی موقف وہی تھا. اور ہمارے اور ان کے موقف سے سب سے بڑی بینیفیشری بھی پی ٹی آئی تھی کہ فارم 45 موجود ہے، اس کی بنیاد پر فیصلے ہونے چاہیے. اچانک سے پی ٹی آئی کے لوگوں نے پلٹا کھا لیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، فارم 45 نہیں بلکہ نیا الیکشن ہونا چاہیے. گویا آپ 2024 کے اس پورے الیکشن پر جو ایک زبردست قسم کا ڈاکومنٹ موجود ہے لیگل، اس سے دستبردار ہو رہے ہیں، اس کو لیجیٹیمیسی فراہم کر رہے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ ہم تو پھر بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ نہیں، اس کا فائدہ بے شک پی ٹی آئی کو ہو لیکن ہونا فارم 45 پہ چاہیے. تو فارم 47 والی گورنمنٹ کو قبول کر رہے ہیں ایک طرح سے آپ، جب تک کہ ری الیکشن نہیں ہو جاتا. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم تو مل کر چل رہے ہوں خلوص سے. کسی پارٹی میں بندہ اندر ہو، لیڈر، 4 الگ الگ راستے پر لوگ چلنا شروع کر دیں، کوئی کسی سے ڈیل ہو رہا ہے، کوئی کسی سے ڈیل ہو رہا ہے. اتنی کنفیوژن میں اتحاد نہیں چلتے. اسی طرح سے ان جماعتوں میں کہ جو اتحاد بنانے کی بات کر رہی تھیں یا چلانے کی، ان میں سے بہت سی جماعتوں کو شکایت یہ نہیں تھی کہ دھاندلی کیوں ہوئی، ان کو شکایت غالباً یہ تھی کہ دھاندلی سے ان کو کیوں نہیں جتایا. چونکہ جیتے تو وہ نہیں ہیں تو کس سے شکایت کر رہے ہیں کہ ان سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے کیوں نہیں ہوئے. کسی سے صدر کا وعدہ تھا، کسی کو زیادہ سیٹیں دینے کا وعدہ تھا، تو لوگوں کا اعتراض ہے مجھے کیوں نہیں جتایا. یہ اعتراض نہیں ہے کہ دھاندلی کیوں کی. تو اس ساری سچویشن میں ہم عوام کو کیوں کنفیوز کریں؟ ہمارا میسج بالکل واضح ہے
اور ہم بالکل اس واضح میسج کے ساتھ عوام سے اتحاد کیے ہوئے ہیں. اللہ نے چاہے اسی سے نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ. بٹی صاحب شیخ صاحب اچھا اگر آپ میری سمجھ کی بات کرتے ہیں یا میرے موقف کی، یہ تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت کو گھر چلے جانا چاہیے. وہ تو ہے ہی نہیں حکومت، جائز حکومت ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں بیٹھی ہوئی ہے، بات تو اسی سے کرنی ہے نا. تو اس وقت تو چونکہ ہمارا ایشو لوگوں کی یہ ریلیف والا مسئلہ ہے، تو اس ریلیف والے مسئلے پہ تو ہمارا یہ ہے کہ بھائی آپ جو بھی ہیں اب آپ ریلیف دیں. جس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں اس طرح کے اقدامات کریں. آئی پی پیز پہ واقعی فورینسک آڈٹ ہو، واقعی پھر یہ آئی پی پیز بند ہو، وہ سیدھا پلانٹ والی ختم ہو، وغیرہ وغیرہ. تو ہم تو ان سے یہ والی بات کر رہے ہیں. باقی یہ سارے آپشن ہمارے پاس موجود ہیں کہ آگے چل کر ہم کس طرح سے اس تحریک کو کیا روک دیں گے. جی بٹی صاحب آپ کر لیں، ناراض نہ ہو. جب سے آپ آئے ہیں جاتی تحریکیں بھی چلائی ہیں آپ نے، اور آپ اس حکومت کو بھی نہیں مانتے کہ عوامی حکومت نہیں ہے، اس کو عوامی سپورٹ حاصل نہیں ہے. تو اس طرح پھر آپ لوگوں کا مقابلہ کریں گے. پبلک کی سپورٹ نہیں ہے، پبلک آپ کے ساتھ ہے یا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. کیوں نہیں نکلتے کہ آپ حکومت کو گرائیں اور ایک نیا سیٹ اپ ہو. جبر کا نظام آپ نے ذکر بھی کیا، یہ نظام بھی ختم ہو، یہ بغیر عوامی سپورٹ کی حکومت بھی ختم ہو. اب پراپر ایک تحریک کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک پروسیس ہوتا ہے. عوام کو ہم بلیم دے سکتے ہیں وہ نہیں آتے، وہ یہ نہیں کرتے. اللہ کا شکر ہے کہ اب ہمارے پروگراموں میں عوام کی شرکت آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، اور ہم نے بھی اسی لیے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کریں، پھیلائیں، وسعت دیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے کارکنوں کی بنیاد پہ ساری سرگرمیاں کریں. اب ہم نے اپنی بیس تنظیمی بیس بھی بڑھا رہے ہیں، اور عوامی سپورٹ بھی اللہ کا شکر ہے بڑھ رہی ہے. جتنے پبلک اوپینین پولز غیر جانبدار ہو رہے ہیں، میں ابھی اس کی زیادہ وضاحت نہیں کرنا چاہتا. یہ اللہ نے چاہا تو خود بخود قوم کے سامنے آئے گا. الحمدللہ جماعت اسلامی کی مقبولیت اور ان ایشوز کے اوپر، ہمیں اپنی مقبولیت کا مسئلہ نہیں ہے، ایشوز ٹھیک ہونے چاہیے. چونکہ ہم نے ایشوز کی پولیٹکس شروع کی ہے اور جینوئن ایشوز کو اٹھایا ہے، تو ہماری حمایت بھی بڑھ رہی ہے اور آہستہ آہستہ شرکت بھی بڑھ رہی ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو یہ آغاز ہے. یعنی ہم نہیں سمجھتے کہ ہم نے 14 دن دھرنا دے دیا بس ہمارا کام ہو گیا، اب عوام خود جانیں. یہ نہیں، ہماری ذمہ داری ہے. عوام نے بہت دھوکے کھائے ہیں، لیکن سارا الزام عوام کو نہیں دے سکتے. عوام پارٹیوں سے توقعات باندھتے ہیں، عوام ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کو ووٹ دیتے ہیں، ان کی تحریکوں کا حصہ بنتے ہیں، لیکن ان کو ملتا کیا ہے؟ جس کی وجہ سے جب مایوسی ہوتی ہے نا، تو وہ مایوسی اتنی جلدی دوبارہ لا کر نہیں کھڑا کرتی لوگوں کو. پھر واقعی کسی جینوئن پولیٹیکل فورس کو سامنے آنا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، وقت لگانا پڑتا ہے، پتہ ماری کرنی پڑتی ہے، اور اس سے بے نیاز ہونا پڑتا ہے کہ ابھی کتنے لوگ آ رہے ہیں اور کتنے نہیں آ رہے. اپنے حصے کا کام کریں گے. جس دن یہ اعتبار اور اعتماد کا رشتہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ لوگوں نے سمجھا کہ اب یہی نجات دہندہ کے طور پر سامنے ہے، تو آپ دیکھیے گا پھر اس ملک میں انقلاب ہوگا انشاءاللہ. اور ہم اسی پیٹرن پہ ہیں. ہم پرامن سیاسی مزاحمت کو لے کر چل رہے ہیں اور اپنی بیس بڑھا رہے ہیں. عوام کا اعتماد آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. میں عوام کو بالکل بلیم نہیں کرتا، لیکن میں عوام سے کہتا یہ ضرور ہوں کہ جماعت اسلامی کو آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کو فروخت نہیں کرے گی کبھی انشاءاللہ، جس طرح لوگ کرتے رہیں. اجازت آپ نے کئی شروع پاکستان میں سیاسی بصیرت کے اوپر آپ فیض امید اور تعلیم کے فیوچر کیا دیکھتے ہیں اپنی سیاسی دنیا کو؟ اچھا دیکھیں، پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، وہ سیاسی تجزیہ اس وقت ہوتا ہے جب ملک میں سیاست ہو رہی ہو. پہلے ہوتا تھا کبھی کچھ نہ کچھ ڈیزائن تو پہلے بھی بنتے تھے، لیکن پھر بھی سیاسی عمل کچھ چلتا تھا، پولیٹیکل پارٹیز واقعی سیاست کرتی تھیں. ابھی تو آپ مجھے بتائیں، کیونکہ معلومات تو آپ لوگوں کو ہوتی ہیں، آپ جو معلومات بتائیں گے میں اسی کے مطابق بتا دوں گا. اس لیے کہ اب سیاست نہیں ہو رہی، اب وہ اقدامات ہوتے ہیں جو سیاست سے ماورا ہوتے ہیں. تو اس میں تو تجزیے سے زیادہ معلومات کاؤنٹ کرتی ہیں. معلومات زیادہ رکھنے کا شوق نہیں ہے، ہم تو کام کرنے والے لوگ ہیں. معلومات آپ کے پاس ہو تو مجھے بتائیے گا. حافظ صاحب، یہ کہا جائے گا کہ موجودہ حکومت آپ نے کہہ دیا کہ ملک کے اندر فزیکل دہشت گردی ہو رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ باقی فزیکل دہشت گردی ہے یا عوامی لگے میں؟ اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ جو حکومت ہے کہتے ہیں پورے 5 سال پورے کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پورے 5 سال پورے ہونے؟ جب 6 مہینے کے اندر اندر کوئی حکومت یہ کہنے لگے نا کہ ہم 5 سال پورے کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ کام تو ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تو ظاہر ہے ان کو پتہ ہے وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو وہ تو 5 سال کیا، وہ تو 1 سال پورا کر جائیں یہ بھی غنیمت ہوتی ہے. غنیمت مطلب ان کے لیے غنیمت ہوگی. وہ تو کہیں ہے ہی نہیں، ان کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. جہاں تک ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات ہے، دیکھیں ایک بات میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا پاکستان کی تمام فورسز سے، حکومت سے، اداروں سے، کہ نوجوانوں کو اپنا دشمن بنا کر ہم کبھی بھی کوئی کام نہیں کر سکتے.
آپ کو علیحدہ کرنا پڑے گا ان لوگوں کو جو ڈیجیٹل میڈیا کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور ان لوگوں کو کہ جو اپنا جینوئن رد عمل دیتے ہیں. ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں کسی بھی ایسے فرد کو جو آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، حکومت میں ہو، پارٹی میں ہو، ادارے میں ہو، اس پر اپنی رائے دے سکوں. یہ میرا جمہوری آئینی قانونی حق ہے. مجھے اس حق سے کوئی نہیں روک سکتا، میرے کسی نوجوان کو کوئی نہیں روک سکتا. اور ایک وہ ہے کہ جو کسی اور ایجنڈے پر پاکستان سے دشمنی کا مرتکب ہو رہا ہو، یا پاکستان میں تفریق پیدا کر رہا ہو، یا دینی اعتبار سے انتشار پیدا کر رہا ہو، اور کوئی اپنے ایجنڈے کے مطابق کام کر رہا ہو، اس میں اور عام لوگوں میں فرق ہوتا ہے. جب آپ خوف زدہ ہو کر بحیثیت مجموعی ڈیجیٹل میڈیا کے خلاف ہی آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ پاکستان کے 20 کروڑ نوجوانوں کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو رہے ہیں پاکستان میں. اور جو 5 کروڑ رہ گئے نا وہ بھی سب ڈیجیٹل میڈیا پہ ہیں، بزرگ بھی. 40 سال تک کی عمر کے 20 کروڑ لوگ ہیں پاکستان میں، 80% لوگ ہیں. تو جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ بہت نادانی کا کام کر رہے ہیں. وہ اپنے تئیں سمجھتے ہیں ہر چیز کا علاج ڈنڈا ہے. ڈنڈے سے قومیں نہیں سیدھی ہوتی. قوموں کو کچھ دینا پڑتا ہے، کچھ آزادی دیں اور کچھ حدود اور قیود کی پابندی کریں. لیکن اس سب سے پہلے ایک عام نوجوان سے تو توقع رکھیں کہ وہ آئین کی پابندی کرے. لیکن جس کے پاس پوری طاقت ہو، پوری قوت ہو، وہ خود آئین توڑ رہا ہو، وہ آئین کے ماورا اقدامات کر رہا ہو، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ تو آئینی حدود کا تو پہلے ذمہ دار لوگوں کو خیال رکھنا پڑے گا، اس کے بعد وہ قوم سے مطالبہ کریں. تو یہ سائملٹینیس کرنے والا کام ہے. اس پر بیٹھیں، ہم سے بات کریں، ہم بتائیں گے کس طرح سے چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے. سب جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی کوئی ایسی بات نہیں کرے گی کہ جو پاکستان اور ہمارے دین اور اسلام اور جمہوریت کے خلاف کوئی چیز ہے. ہم اچھا ہی مشورہ دیں گے، لیکن اچھا مشورہ آج کل کوئی سنتا نہیں ہے. ہر کوئی طاقت کی زبان سے کام کرتا ہے اور مزید پھنستا چلا جاتا ہے. رانا صاحب جی ایک تو یہ بتائیے کہ جو آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا حکومت کے ساتھ، کیا اس پہ عمل درآمد شروع ہوا ہے یا نہیں؟ اور کیا یہ جو بجلی کی قیمتیں کم ہوئی ہیں یہ آپ کے ایگریمنٹ کا حصہ تھی؟ اگر اس کا یہ بتائیے گا صاحب واضح کرنے کے تیسرا کہ آپ کی ڈیمانڈ کیا تھی کہ کتنا اس میں آپ کمی کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے ذکر کیا تھا ان کا وہ بھی سامنے نہیں آئے ہیں، سامنے نہیں. تو پھر کیا یہ جو چیزیں ہیں اس حوالے سے بلیو کرتے ہیں بہت لمبا سوال ہے. دیکھیں جو معاہدہ ہم نے کیا وہ تو سب کے سامنے ہے نا، آپ کے سامنے بھی ہے. اس میں آئی پی پیز کے حوالے سے یہ بات لکھی کہ پرائم منسٹر نے جو ٹاسک فورس بنائی ہے وہ 1 مہینے میں اپنی مکمل رپورٹ پیش کرے گی. اور اس میں لفظ ہم نے استعمال کیا ہے مکمل جانچ پڑتال. اس کا مطلب ہی فارنسک آڈٹ ہوتا ہے. وہ فارنسک آڈٹ سے ڈرتے ہیں لفظ استعمال کرنے سے، اس لیے کہ اصل میں یہ لوگ پھنستے نہیں ہیں اس میں. فارنسک آڈٹ میں کیا ہوتا ہے؟ فارنسک آڈٹ کا مطلب ہے کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ پکڑی جائے گی. تو اس میں سے وہ تھوڑی پکڑا جائے گا جس نے ٹیرف لیا ہے. جس نے ٹیرف دیا ہے وہ بھی تو پکڑا جائے گا. تو جو خود اپنے آپ کو کیوں پکڑ میں لائیں؟ اس لیے ڈرتے ہیں. بہرحال ہم نے ان سے اردو زبان میں جانچ پڑتال تو لکھوا لیا. اب 1 مہینے میں ظاہر ہے ان کو رپورٹ رکھنی ہے. ہم نے ان کو خود معاہدے میں تو نہیں لیکن ان کو گائیڈ کیا باقاعدہ کہ کچھ آپ اس طرح کریں، ان آئی پی پیز کو بند کریں، ان کے پلانٹ کو شفٹ کریں، فلاں آئی پی پی سے ری نیگوشیٹ کریں. تو ایک کیٹیگری بنی ہوئی ہے. پھر انٹرنیشنل آئی پی پیز بھی ہیں، ان سے بھی بات ہو سکتی ہے، تو وہ بھی موجود ہے. بجلی کی قیمت میں جو کمی بھی وہ کر رہے ہیں، آپ یقین کریں اگر جماعت اسلامی نے اس مسئلے کو پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ نہ بنایا ہوتا، مسئلہ تو نمبر 1 تھا لیکن بنا ہوا نہیں تھا. ایک گھر میں ہماری کمیونیکیشن ہوئی اور لوگ آ کر اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے. اس کی وجہ سے انہوں نے جو بھی کیا ہے اس وجہ سے کیا ہے، لیکن ہم نے اس کو قبول نہیں کیا. ہم نے ایک تو یہ کہا ہے کہ یہ 2 مہینے والی کارروائی صحیح نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ادھر سے کم کر کے ادھر سے نکال رہے ہیں. ہم سب جانتے ہیں چیزوں کو، وہ آپ کر رہے ہیں کاریگری. تیسری بات یہ ہے کہ پورے پاکستان کے لیے ریلیف ہو اور جو بیسک ٹیرف ہے اس میں کمی ہونی چاہیے. یہ صرف خیراتی طور پر 2 مہینے کا اعلان کر کے مسئلہ حل نہیں ہوگا. پھر بھی لا کے کھڑے ہو جائیں گے، پھر ہم کیا کریں گے؟ تو ہمارا معاہدہ. چوتھی بات یہ ہے کہ جو آپ نے یہ بات کہی کہ حکومت کی کمیٹی ہماری کمیٹی سے رابطے میں ہے. ہو سکتا ہے ایڈجسٹمنٹ چارجز کیا ہیں جو ہر مہینے ایک تلوار کی صورت میں موجود رہتے ہیں کہ الیکٹرک کا الگ چلتا ہے، یہ الگ چلتا ہے. یعنی ٹیرف تو الگ چل رہا ہے، فیول ایڈجسٹمنٹ الگ چل رہا ہے. اور یہ فیول ایڈجسٹمنٹ بھی زیادہ تر وہ لائن لاسز ہوتے ہیں جو ان کی اپنی نالائکی ہوتی ہے، یا وہ مہنگا فیول ہوتا ہے کہ جو یہ اپنے بوسیدہ پلانٹس میں لگاتے ہیں اور اس کا بھگتان بھی ہم بھگتتے ہیں، وہ بھی پاکستانی قوم ادا کرتی ہے. تو یہ فیول ایڈجسٹمنٹ کا دھندا حکومت، نیپرا اور یہ ڈسکوز کا ایک شیطانی قسم کا اتحاد ہوتا ہے. اور خاص طور پر کے الیکٹرک میں اب اس میں بھی اہم بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی ان ایشوز پہ بات ہی نہیں کرتا.
نیپرا کی جتنی ہیئرنگ ہوتی ہیں، جتنی سماعتیں ہوتی ہیں، ان سب پہ جماعت اسلامی اپنا موقف پیش کرتی ہے. خود نیپرا کی جو اس کی منٹس ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ جماعت اسلامی نے اس موقف کو پیش کیا، جو پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا موقف ہے. لیکن اس کے باوجود حکومت کے کہنے پر اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کی خاموشی، جو خاموش حمایت ہے جو نیپرا کو اور ان ڈسکوس کو ہوتی ہے اور کے الیکٹرک ٹائپ کی تنظیموں آرگنائزیشنز کو ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں پھر یہ فیصلہ دے دیتے ہیں وہ. تو لہذا ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں اور اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوامی عدالت لگے کہ جو پھر ان لوگوں کو روک سکے کہ جو ایک شیطانی قسم کا اتحاد کر کے پاکستان کے عوام کے اوپر یہ بوجھ ڈال رہے ہیں. ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں اور میں اس موقع پر میڈیا کے توسط سے تمام پولیٹیکل ورکر سے کہنا چاہتا ہوں، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، بجلی کا بل ہر کوئی بھرتا ہے، جو حق حلال کی کمائی کما رہا ہے، جو بجلی چوری نہیں کر رہا، جو کنڈا نہیں ڈال رہا، جو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا چاہتا ہے، جو ان حالات سے گزر رہا ہے، اکثر تو وہی لوگ ہیں. چور تو تھوڑے ہوتے ہیں جو پورے تمام عوام کو بدنام کر دیتے ہیں، اور حکومت تو خود چاہتی ہے کہ پوری قوم کو چور بنا دے، اس لیے کہ اقدامات ایسے کرتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو ان حالات پہ کڑتا ہے، ہر وہ پولیٹیکل ورکر کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہو، جو پریشان ہے ان حالات سے، وہ حکومت کے خلاف جماعت اسلامی کی اس تحریک کا حصہ بنے، بجائے اس کے کہ ہم آپس میں الجھ جائیں. یعنی جو محنت کر رہا ہے، جو جد و جہد کر رہی ہے پارٹی، اس کو سپورٹ کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ میں آپ پر الزام لگاؤں، آپ مجھ پر الزام لگائیں. پارٹی کے کارکنان آپس میں الجھتے رہیں اور سارا فائدہ حکومت کو اور حکمران طبقے کو ملے. تو یہ تقسیم ہمیں ختم کرنی ہوگی، ایشوز کی بنیاد پر اکٹھا ہونا ہوگا اور حکومت کو مجبور کرنا ہوگا کہ وہ ان اقدامات سے باز آئے. بہت شکریہ. وہاں پر ہماری 2 پروگرام ہوئے تھے. ایک ہماری ہر سطح کی لیڈرشپ جس طرح یہاں پر ہم کر رہے ہیں پورے بلوچستان سے آئی تھی، اور ہم نے بہت واضح طور پر جتنے ایشوز ہیں بلوچستان کے، اور بلوچستان کا ایشو پاکستان کا ایشو ہے، ہم الگ الگ تو نہیں تقسیم کرتے. اور بلوچوں کے اندر جو احساس محرومی ہے وہ پیدا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ پاکستان کی سطح پر لوگ اس مسئلے کو ہائی لائٹ نہیں کرتے، اور بالآخر پھر کچھ لوگ وہ کام بھی کرتے ہیں کہ جس سے نفرتیں بالآخر جو ہے وہ پاکستان سے دشمنی میں بھی پرانا خاصہ منتقل ہونے لگتی ہیں. تو جماعت اسلامی تو وفاق کی جماعت ہے نا، اور سب کے لیے سوچتی ہے. تو ہم نے بہت بھرپور، آپ نے میری میڈیا ٹاک بھی وہاں دیکھی ہوگی، میں نے کمپریہنسو جتنے ایشوز ہو سکتے تھے لاپتہ افراد کے حوالے سے، ان کے خود روزگار کے حوالے سے، ملازمتوں کے حوالے سے، انفراسٹرکچر، انڈسٹریلائزیشن اور منرلز، اور ان کی جو وہ ہے ٹریڈ ہے جس میں جو ہے وہ جو ہماری سرحدیں ہیں اس میں جو معاملات چل رہے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم نے بہت فوکس کر کے پوری ورکنگ کے ساتھ وہاں پر بات بھی کی ہے، مطالبہ بھی کیا ہے. اور میں نے وہاں کے لوگوں سے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم بلوچستان کا مسئلہ مینار پاکستان پر اجاگر کریں گے اور پورے پاکستان کو آپ کی پشت پر لا کر کھڑا کریں گے انشاءاللہ. تو جماعت اسلامی تو خود وہاں پر کام کر رہی ہے، ہمارے ممبرز بھی ہیں وہاں اسمبلی میں، وہ پوری طرح سے آواز اٹھا رہے ہیں. اور ہم نے جو ہماری یہ حق دو عوام کو تحریک ہے، خاص طور پر بلوچستان کے لیے ہم نے ان سے کہا ہے کہ حق دو عوام کو، حق دو بلوچستان کو، اس عنوان سے وہ تحریک چلائیں اور وہاں بھی ممبرشپ کریں. اور لاپتہ افراد کے حوالے سے جو تنظیمیں بھی وہاں پر کام کر رہی ہیں ان کا جائز مطالبہ ہے، ہم اس جائز مطالبے کے ساتھ ہیں. بالکل بٹ صاحب جی. جو آپ نے فرمایا کہ 31 دن رہ گئے ہیں اور ہم تو کاؤنٹ ڈاؤن کر رہے ہیں معاہدے کے، تو ہم ان 14 دنوں میں بھی گھر نہیں بیٹھے ہیں.
14 دن دھرنا دیا تو اگلے دن سے ہی ہماری یہ کیمپین جلسے جلوس لاہور میں، اسلام آباد میں، پشاور میں، ملتان میں ہم جلسے کر چکے ہیں، اور ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ ہم پورے پاکستان کی ہماری تنظیم کو ہم موبلائز کر رہے ہیں، اور اب یہ ہڑتال اور ہڑتال کے بعد پھر ماس ڈرائیو جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. تو یہ کیمپین تو ہماری پوری طرح موجود ہے. حکومت کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انہوں نے معاہدہ حکومت کی طرف سے کیا ہے، دستخط کیے ہیں، وزراء نے یہ کیا ہے. وزیر داخلہ میرے خیال سب سے بڑا وزیر ہوتا ہے اگر وہ بڑا بننا چاہے، تو ان کی طرف سے اگر ایک بات ہوئی ہے اور حکومت کی طرف سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں گے، تو انہیں عمل کرنا چاہیے. اور یہ تو نہیں ہے کہ ہم جماعت اسلامی اپنی پارٹی کے لیے ان سے پیسے مانگ رہی ہے یا ہمارا کوئی پارٹی ایشو ہے، کوئی مقدمے کا ایشو ہے، یہ تو نہیں ہے نا. یہ تو عوام کے ریلیف کا مسئلہ ہے. اور خود پرائم منسٹر ٹی وی پہ آ کر یہ بات کہتے ہیں، جو تقریر ہم دھرنے میں کر رہے ہوتے ہیں پرائم منسٹر جو ہے قوم سے خطاب میں کر رہے ہوتے ہیں. فرق یہ ہے کہ ہم ریلیف مانگتے ہیں، وہ ریلیف دیتے نہیں ہیں. تو انہیں ریلیف دینا چاہیے نا، تقریر نہیں کرنی چاہیے. جس کا کام تقریر کرنا ہے وہ تقریر کرے، جس کا کام اقدام کرنا ہے وہ اقدام کرے. تو انہیں تو جو ہے وہ تقریر کے بجائے تحریر کے ذریعے سے نوٹیفیکیشن جاری کرنا چاہیے. تو توقع تو اب جو ہو یا نہ ہو، اصولاً تو ان کو یہ بات مان لینی چاہیے. نہیں مانیں گے تو ہمارے پاس جو آپشن موجود ہے وہ عوام کا آپشن ہے، ہم اس کے ذریعے سے انشاءاللہ موبلائزیشن کریں گے. دوسری بات آپ کی جو ہے 9 مئی والی، جس دن یہ واقعہ ہوا تھا 9 مئی کا، اس دن سے ہمارا موقف واضح ہے کہ 9 مئی کا جو کچھ بھی واقعہ ہے اس کی عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے، باقاعدہ جوڈیشل کمیشن بنتا، اور اس میں پھر سب کو کٹہرے میں لایا جائے. یعنی ان کو بھی کٹہرے میں لایا جائے جو وہاں پہنچے، ان کو بھی کٹہرے میں لایا جائے جنہوں نے انہیں پہنچنے دیا. وہ کون لوگ تھے جنہوں نے، اور اگر ان میں ایسے لوگ شامل ہیں جنہوں نے اندر سے اور باہر سے اس کو پلان کیا ہے تو وہ بھی قوم کے سامنے آنا چاہیے. ہمارا واضح موقف ہے. اس میں صرف ایک پہلو نہیں دیکھنا چاہیے کہ جس کو آپ مارجنلائز کرنا چاہیں اس کے اوپر تو ٹارگٹ کر دیں اور جس کو بچانا چاہیں بچا لیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. جس نے جو کیا ہے وہ سب کے سامنے آنا چاہیے، مکمل تحقیقات. تو یہ ہمارا موقف ہے. ہم تو مسلسل مشاورت کر رہے ہیں اور ہماری درخواست یہی ہے کہ وہ اس میں بالکل واضح طور پر اگر حمایت کریں گے تو سب کا فائدہ ہے. اس وقت FPCCI بھی تو پریشان ہے نا، ان کے ساتھ بھی مسئلہ ہوا ہے. جتنے بھی چیمبر آف کامرس ہیں سب سے ہم رابطہ کر رہے ہیں. اسی طرح جو تاجروں کی تنظیمیں ہیں انہوں نے تو مشترکہ طور پر اعلان کیا ہے اور ابھی تک اس پر قائم ہے. کراچی چیمبر نے بھی اس کا اعلان کر دیا، بڑا چیمبر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام چیمبرز کو بھی اور جو فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس ہے اس کو بھی واضح طور پر کر دینا چاہیے. اچھا ہو جائے گا. اصل میں اگر وہ ڈھل مل رہیں گے نا تو اس کا فائدہ حکومت کو ہوگا. جب ایک موقف لے لیا ہے تو اس میں یکجہتی کا اظہار ہونا چاہیے، اور مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ وہ یہ کام کر لیں گے اور ہم ان سے مزید رابطہ بھی کریں گے. ہمارے اچھی روابط ہیں تمام لوگوں سے. پھر ملک صاحب، بٹی صاحب، آپ قائل ہوں گے اگر میں آپ کو قائل کروں گا؟ آپ قائل ہو جائیں گے تو پورا ملک قائل ہو جائے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں، ظاہر ہے کسی بھی پڑھے لکھے آدمی سے اور جو پورے تمام بجلی کے ٹیرف پہ نظر رکھتا ہے، ایسا صحافی ہے جو، اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بجلی کی ایک ہے ٹیرف اور ایک فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز. فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز پچھلے مہینے 3 روپے 33 پیسے تھے. اس مہینے یہ 2 روپے 56 پیسے ہوئے. اور حکومت کے لوگ جب ہمارے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے تو انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ 77 پیسے اس مرتبہ بجلی کے بل میں فی یونٹ کم ہو جائیں گے. بات ان کی یہ ٹھیک تھی، لیکن ہم نے ان سے یہ کہا کہ اس کو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کریں گے. ہم تو یہاں پر اسٹینڈ کیے ہوئے تھے کہ ہم ان 77 پیسے میں کمی کو کاؤنٹ نہیں کر رہے. اس مہینے 2 روپے 56 پیسے اضافہ نہیں ہوا تھا، 77 پیسے کم ہوئے تھے پچھلے مہینے کے مقابلے میں. لیکن بعض لوگوں نے اس کو پروپیگنڈا بنایا. مسئلہ یہ ہے، میں یہی تو عرض کر رہا ہوں ان سب لوگوں سے کہ جنہوں نے، جو پارٹی کام کر رہی ہے، جو محنت کر رہی ہے، جو احتجاج کر رہی ہے، جو دھرنے دے رہی ہے، جو گرفتار ہو رہی ہے، جو معاہدے کر رہی ہے، آپ اس کے خلاف آ جاتے ہیں تو کس کو فائدہ پہنچائیں گے؟ آپ تو حکومت کو فائدہ پہنچائیں گے. ہم حکومت تو نہیں ہے نا کہ کوئی ہم سے کہے کہ پیسے بڑھا دیے. پیسے تو حکومت نے بڑھائیں. تو فیول ایڈجسٹمنٹ میں تو پیسے کم ہوئے تھے. ابھی بھی جو کے الیکٹرک کا الگ سے ہوتا ہے تو اس کے الیکٹرک میں جو 5 روپے کا انہوں نے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز 5 روپے تک کی لمٹ کو بڑھایا ہے ٹیرف میں،
تو اس کے لیے جماعت اسلامی ہی اس نیپرا کی ہیئرنگ میں گئی تھی صرف جس نے مخالفت کی. ان کی تحریر میں لکھا ہوا, میں آج ٹویٹ بھی کروں گا اس کو, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم ہر محاذ پر لڑ رہے ہیں, ہر محاذ پر لڑ رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ اپریشیٹ کریں لوگ, اگر وہ اس کو ہماری ناکامی قرار دیں گے تو یہ ہماری ناکامی نہیں ہے. جماعت اسلامی کو کون سا انتخاب اس وقت لڑنے جا رہی ہے؟ انتخاب تو ہو چکا ہے. اس وقت تو ایشو کا معاملہ ہے. اس ایشو پر حقائق کی بنیاد پر ہر ایک کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے, میری یہ درخواست ہے. اچھا دیکھیں, ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب جس سے پر امید ہیں اور جس سے مایوس ہیں تو وہی بتائیں گے نا, تو میں تو نہیں بتا سکتا ان کا. جماعت اسلامی نے تو بہت پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا. جس نتیجے پہ مولانا فضل الرحمان اب پہنچے ہم نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ دال گلنے والی نہیں ہے اور یہ اتحاد اس طرح سے بنیں گے نہیں, چلیں گے نہیں. چونکہ ہوتا یہ لوگ اتحاد بنانے کی بات کرتے ہیں اور پھر کہیں سے ادھر ادھر سے چیزیں آتی ہیں, لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. اور جماعت اسلامی تو سیریسلی چیزوں کو ٹیک اپ کرتی ہے. تو ہم نے تو اصولی فیصلہ کیا ہے, اب یہ اتحاد تو ہمارا عوام سے ہو گیا ہے, نوجوان سے ہو گیا ہے, مزدور کسان سے ہو گیا ہے, طالب علموں سے ہو گیا ہے. اب ہمیں مزید کسی سیاسی اتحاد کی ضرورت نہیں. البتہ مشترک ایشوز جو ہوتے ہیں جس پہ پولیٹیکل پارٹیز کا ایک موقف ہوتا ہے تو ہم اس میں تیار ہیں. مشترکات کے اوپر بات بھی ہو سکتی ہے, پروگراموں بھی آ سکتے ہیں, جا سکتے ہیں, ایک موقف بھی اختیار کر سکتے ہیں. ملاقاتوں پہ تو کوئی پابندی نہیں. وہ تو ہم حکومت سے بھی کر رہے ہیں جس پر ہمیں سب سے زیادہ اختلاف ہے. بھائی حکومت پہ تو ہمارا اختلاف ہی ہے کہ فارم 47 کی حکومت ہے, لیکن ہے نا حکومت, تو بات تو اسی سے کرنی ہوتی ہے. تو پولیٹیکل پارٹیز میں گفتگو کرنے میں تو ممانعت نہیں ہے, مشترکات پہ مشترک موقف پہ بھی ممانعت نہیں ہے, آنے جانے پر بھی ممانعت نہیں ہے. سیاسی اتحاد ہم نہیں بنائیں گے اور یہ ہمارا پہلے سے فیصلہ ہے. اور آپ نے دوسری فلسطین کی جہاں تک بات کی, آپ کو یاد ہوگا کہ 14 دن کا دھرنا تھا, اور دھرنے کا مطلب یہ تھا مجھے وہاں مسلسل موجود ہونا تھا اور ہوتا تھا میں. لیکن میں اس دوران میں اسماعیل ہنیہ کی جب شہادت ہوئی تو پورے پاکستان سے کون گیا؟ الحمدللہ مجھے اعزاز حاصل ہے میری جماعت کو کہ میں امیر جماعت کی حیثیت سے دوحہ میں اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ میں شریک ہوا. اور پھر ہم نے 2 پروگرام فلسطین کے لیے اسی دھرنے میں کیے. ہم کیسے بھول سکتے ہیں اپنے ان بھائیوں بہنوں بچوں کو؟ وہ ہمارے بچے ہیں, ہماری امت کا سرمایہ ہے. مسلسل ان کے لیے ہم بات کر رہے ہیں. البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ ساری چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. اور اس وقت اگر دیکھیں پاکستان کا ایک المیہ یہی ہے نا کہ یہاں پر وہ حکمران طبقہ موجود ہے, نہ ہمارے لوکل مسئلے حل کر رہا ہے, نہ فلسطین کا مسئلہ حل کر رہا ہے, نہ کشمیر کا, نہ اس کے لیے کوئی واضح لائن لیتا ہے. تو پاکستان کے اندر بھی تو لوگوں کو ملا کر ایک بڑے انقلاب اور ایک بڑی چینج کی ضرورت ہے نا, تاکہ یہ سارے مسئلے پراپر طریقے سے ایڈریس ہو سکیں. تو ہم فلسطین کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے, نہ بھول سکتے ہیں, بلکہ یہ تو قومی جرم ہوگا اگر جو بھی یہ کام کرے گا. جی ملک صاحب. آواز تھوڑی سی اونچی آواز کر لیں. اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد میں کیا تھا؟ دیکھیں اپوزیشن اتحاد جو ہے نا بنانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور چلانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پاکستان میں کچھ تجربات ہوئے ہیں نا ان اتحادوں کے, ان اتحادوں سے نکلتا کچھ نہیں ہے, بلکہ اور جو صحیح ٹرو پولیٹیکل ڈیموکریٹک فورسز ہوتی ہیں جیسے جماعت اسلامی ہے وہ پھر اور پیچھے کی طرف چلی جاتی ہیں. اس لیے کہ ہم تو پورے خلوص کے ساتھ لگ جاتے ہیں, اتحاد بناتے ہیں, جان کھپاتے ہیں, کارکن قربانیاں دیتا ہے. اور جو اتحاد میں شریک جماعتیں ہوتی ہیں, کوئی ایک فون پہ چلا جاتا ہے, کوئی ایک ملاقات پہ چلا جاتا ہے, کوئی اپنا راستہ بدل لیتا ہے, کوئی ڈیل کر لیتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے, چلیں ابھی تو ہم نے اتحاد میں شمولیت اختیار نہیں کی اور نہ کریں گے, ہم نے فیصلہ کیا, لیکن جو اتحاد بنا ہوا ہے اس نے جو پلٹا کھایا ہے پچھلے دنوں, یعنی اس میں جو سب سے بڑی جماعت ہے پی ٹی آئی ہے, اس کا واضح موقف تھا, ہمارا بھی موقف وہی تھا. اور ہمارے اور ان کے موقف سے سب سے بڑی بینیفیشری بھی پی ٹی آئی تھی کہ فارم 45 موجود ہے, اس کی بنیاد پر فیصلے ہونے چاہیے. اچانک سے پی ٹی آئی کے لوگوں نے پلٹا کھا لیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں فارم 45 نہیں بلکہ نیا الیکشن ہونا چاہیے. گویا آپ 2024 کے اس پورے الیکشن پر جو ایک زبردست قسم کا ڈاکومنٹ موجود ہے لیگل, اس سے دستبردار ہو رہے ہیں, اس کو لیجیٹیمیسی فراہم کر رہے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ ہم تو پھر بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ نہیں اس کا فائدہ بے شک پی ٹی آئی کو ہو, لیکن ہونا فارم 45 پہ چاہیے. تو فارم 47 والی گورنمنٹ کو قبول کر رہے ہیں ایک طرح سے آپ, جب تک کہ ری الیکشن نہیں ہو جاتا.
تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بھئی ہم تو مل کر چل رہے ہوں خلوص سے. کسی پارٹی میں بندہ اندر ہو لیڈر، 4 الگ الگ راستے پر لوگ چلنا شروع کر دیں، کوئی کسی سے ڈیل ہو رہا ہے، کوئی کسی سے ڈیل ہو رہا ہے. اتنی کنفیوژن میں اتحاد نہیں چلتے. اسی طرح سے ان جماعتوں میں کہ جو اتحاد بنانے کی بات کر رہی تھیں یا چلانے کی، ان میں سے بہت سی جماعتوں کو شکایت یہ نہیں تھی کہ دھاندلی کیوں ہوئی، ان کو شکایت غالباً یہ تھی کہ دھاندلی سے ان کو کیوں نہیں جتایا. چونکہ جیتے تو وہ نہیں ہیں تو کس سے شکایت کر رہے ہیں کہ ان سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے کیوں نہیں ہوئے. کسی سے صدر کا وعدہ تھا، کسی کو زیادہ سیٹیں دینے کا وعدہ تھا، تو لوگوں کا اعتراض ہے مجھے کیوں نہیں جتایا. یہ اعتراض نہیں ہے کہ دھاندلی کیوں کی. تو اس ساری سچویشن میں ہم عوام کو کیوں کنفیوز کریں. ہمارا میسج بالکل واضح ہے اور ہم بالکل اس واضح میسج کے ساتھ عوام سے اتحاد کیے ہوئے ہیں. اللہ نے چاہے اسی سے نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ. بٹی صاحب، شیخ صاحب، اچھا اگر آپ میری سمجھ کی بات کرتے ہیں یا میرے موقف کی، یہ تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت کو گھر چلے جانا چاہیے. وہ تو ہے ہی نہیں حکومت، جائز حکومت ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں بیٹھی ہوئی ہے، بات تو اسی سے کرنی ہے نا. تو اس وقت تو چونکہ ہمارا ایشو لوگوں کے یہ ریلیف والا مسئلہ ہے، تو اس ریلیف والے مسئلے پہ تو ہمارا یہ ہے کہ بھائی آپ جو بھی ہیں اب آپ ریلیف دیں. جس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں اس طرح کے اقدامات کریں. آئی پی پیز پہ واقعی فورینسک آڈٹ ہو، واقعی پھر یہ آئی پی پیز بند ہو، وہ سیدھا پلانٹ والی ختم ہو وغیرہ وغیرہ. تو ہم تو ان سے یہ والی بات کر رہے ہیں. باقی یہ سارے آپشن ہمارے پاس موجود ہیں کہ آگے چل کر ہم کس طرح سے اس تحریک کو کیا روک دیں گے. جی بٹی صاحب آپ کر لیں، ناراض نہ ہو. جب سے آپ آئے ہیں جاتی تحریکیں بھی چلائی ہیں آپ نے، اور آپ اس حکومت کو بھی نہیں مانتے کہ عوامی حکومت نہیں ہے، اس کو عوامی سپورٹ حاصل نہیں ہے. تو اس طرح پھر آپ لوگوں کا مقابلہ کریں گے. پبلک کی سپورٹ نہیں ہے، پبلک آپ کے ساتھ ہے یا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، کیوں نہیں نکلتے کہ آپ اس حکومت کو گرائیں اور ایک نیا سیٹ اپ ہو. جبر کا نظام آپ نے ذکر بھی کیا، یہ نظام بھی ختم ہو، یہ بغیر عوامی سپورٹ کی حکومت بھی ختم ہو. اب پراپر ایک تحریک کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک پروسیس ہوتا ہے. عوام کو ہم بلیم دے سکتے ہیں وہ نہیں آتے، وہ یہ نہیں کرتے. اللہ کا شکر ہے کہ اب ہمارے پروگراموں میں عوام کی شرکت آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، اور ہم نے بھی اسی لیے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کریں، پھیلائیں، وسعت دیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے کارکنوں کی بنیاد پہ ساری سرگرمیاں کریں. اب ہم نے اپنی بیس، تنظیمی بیس بھی بڑھا رہے ہیں اور عوامی سپورٹ بھی اللہ کا شکر ہے بڑھ رہی ہے. جتنے پبلک اوپینین پولز غیر جانبدار ہو رہے ہیں، میں ابھی اس کی زیادہ وضاحت نہیں کرنا چاہتا، یہ اللہ نے چاہا تو خود بخود قوم کے سامنے آئے گا. الحمدللہ جماعت اسلامی کی مقبولیت اور ان ایشوز کے اوپر ہمیں اپنی مقبولیت کا مسئلہ نہیں ہے، ایشوز ٹھیک ہونے چاہیے. چونکہ ہم نے ایشوز کی پولیٹکس شروع کی ہے اور جینوئن ایشوز کو اٹھایا ہے، تو ہماری حمایت بھی بڑھ رہی ہے اور آہستہ آہستہ شرکت بھی بڑھ رہی ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو یہ آغاز ہے. یعنی ہم نہیں سمجھتے کہ ہم نے 14 دن دھرنا دے دیا بس ہمارا کام ہو گیا، اب عوام خود جانے. یہ نہیں، ہماری ذمہ داری ہے. عوام نے بہت دھوکے کھائے ہیں، لیکن سارا الزام عوام کو نہیں دے سکتے. عوام پارٹیوں سے توقعات باندھتے ہیں، عوام ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کو ووٹ دیتے ہیں، ان کی تحریکوں کا حصہ بنتے ہیں، لیکن ان کو ملتا کیا ہے؟ جس کی وجہ سے جب مایوسی ہوتی ہے نا، تو وہ مایوسی اتنی جلدی دوبارہ لا کر نہیں کھڑا کرتی لوگوں کو. پھر واقعی کسی جینوئن پولیٹیکل فورس کو سامنے آنا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، وقت لگانا پڑتا ہے، پتہ ماری کرنی پڑتی ہے، اور اس سے بے نیاز ہونا پڑتا ہے کہ ابھی کتنے لوگ آ رہے ہیں اور کتنے نہیں آ رہے. اپنے حصے کا کام کریں گے. جس دن یہ اعتبار اور اعتماد کا رشتہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ لوگوں نے سمجھا کہ اب یہی نجات دہندہ کے طور پر سامنے ہے، تو آپ دیکھیے گا پھر اس ملک میں انقلاب ہوگا انشاءاللہ. اور ہم اسی پیٹرن پہ ہیں. ہم پرامن سیاسی مزاحمت کو لے کر چل رہے ہیں اور اپنی بیس بڑھا رہے ہیں. عوام کا اعتماد آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. میں عوام کو بالکل بلیم نہیں کرتا، لیکن میں عوام سے کہتا یہ ضرور ہوں کہ جماعت اسلامی کو آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کو فروخت نہیں کرے گی کبھی انشاءاللہ، جس طرح لوگ کرتے رہیں. اجازت سر آپ نے کئی ایشو کو پاکستان میں سیاسی مصیبت میں بجا حاملہ، آپ بحث نوید اور بانی کے فیوچر کیا دیکھتے ہیں اپنی سیاسی دنیا کو؟ اچھا دیکھیں، پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، وہ سیاسی تجزیہ اس وقت ہوتا ہے جب ملک میں سیاست ہو رہی ہو. پہلے ہوتا تھا کبھی کچھ نہ کچھ ڈیزائن تو پہلے بھی بنتے تھے، لیکن پھر بھی سیاسی عمل کچھ چلتا تھا، پولیٹیکل پارٹیز واقعی سیاست کرتی تھیں. ابھی تو آپ مجھے بتائیں، چونکہ معلومات تو آپ لوگوں کو ہوتی ہیں، آپ جو معلومات بتائیں گے میں اسی کے مطابق بتا دوں گا. اس لیے کہ اب سیاست نہیں ہو رہی، اب وہ اقدامات ہوتے ہیں جو سیاست سے ماورا ہوتے ہیں. تو اس میں تو تجزیے سے زیادہ معلومات کاؤنٹ کرتی ہیں. معلومات زیادہ رکھنے کا شوق نہیں ہے، ہم تو کام کرنے والے لوگ ہیں. معلومات آپ کے پاس ہوں تو مجھے بتائیے گا. حافظ صاحب یہ کہیے گا کہ موجودہ حکومت نے کہہ دیا کہ
मुल्क के अंदर फिजिकल दहशत गर्दी हो रही है, आपको क्या लगता है कि आप बाकी फिजिकल दहशत गर्दी है या अवामी लड़ते हैं? और दूसरा ये कहता है कि जो हुकूमत है कहते हैं पूरे 5 साल पूरे करते हैं, आपको लगता है कि पूरे 5 साल पूरे होंगे? जब 6 महीने के अंदर अंदर कोई हुकूमत ये कहने लगे ना कि हम 5 साल पूरे करेंगे, तो इसका मतलब है कि काम तो ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो वो तो ज़ाहिर है उनको पता है वो कहाँ खड़े हुए हैं, तो वो तो 5 साल क्या, वो तो 1 साल पूरा कर जाएं, ये भी गनीमत होती है। गनीमत मतलब उनके लिए गनीमत होगी, वो तो कहीं है ही नहीं, उनकी तो कोई बुनियाद ही नहीं है। जहाँ तक डिजिटल दहशतगर्दी की बात है, देखें एक बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस से, हुकूमत से, इदारों से, कि नौजवानों को अपना दुश्मन बनाकर हम कभी भी कोई काम नहीं कर सकते। आपको अलग करना पड़ेगा उन लोगों को जो डिजिटल मीडिया को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उन लोगों को कि जो अपना जेन्युइन रद्द-ए-अमल देते हैं। एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से मुझे ये हक़ हासिल है कि मैं किसी भी ऐसे फ़र्द को जो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, हुकूमत में हो, पार्टी में हो, इदारे में हो, उस पर अपनी राय दे सकूं। ये मेरा जमहूरी, आइनी, कानूनी हक़ है। मुझे इस हक़ से कोई नहीं रोक सकता, मेरे किसी नौजवान को कोई नहीं रोक सकता। और एक वो है कि जो किसी और एजेंडे पर पाकिस्तान से दुश्मनी का मुर्तकिब हो रहा हो, या पाकिस्तान में तफरीक पैदा कर रहा हो, या दीनी एतबार से इंतशार पैदा कर रहा हो, और कोई अपने एजेंडे के मुताबिक काम कर रहा हो, उसमें और आम लोगों में फ़र्क होता है। जब आप खौफज़दा होकर बहसियत मजमूई डिजिटल मीडिया के ख़िलाफ़ ही आकर खड़े हो जाते हैं, तो आप पाकिस्तान के 20 करोड़ नौजवानों के मुकाबले में आकर खड़े हो रहे हैं पाकिस्तान में। और जो 5 करोड़ रह गए ना, वो भी सब डिजिटल मीडिया पे हैं, बुजुर्ग भी। 40 साल तक की उम्र के 20 करोड़ लोग हैं पाकिस्तान में, 80% लोग हैं। तो जो लोग भी ये काम कर रहे हैं वो बहुत नादानी का काम कर रहे हैं। वो अपने तय समझते हैं हर चीज़ का इलाज डंडा है। डंडे से कौमें नहीं सीधी होती, कौमों को कुछ देना पड़ता है, कुछ आज़ादी दें और कुछ हुदूद और क़ुयूद की पाबंदी करें। लेकिन इस सबसे पहले एक आम नौजवान से तो तवक्को रखें कि वो आइन की पाबंदी करे, लेकिन जिसके पास पूरी ताकत हो, पूरी क़ुव्वत हो, वो खुद आइन तोड़ रहा हो, वो आइन के मावरा इक़दामात कर रहा हो, उसको क्या कहेंगे आप? तो आइनी हुदूद का तो पहले जिम्मेदार लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा, उसके बाद वो कौम से मुतालबा करें। तो ये साइमल्टेनियस करने वाला काम है। इस पर बैठें, हमसे बात करें, हम बताएंगे किस तरह से चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। सब जानते हैं कि जमात इस्लामी कोई ऐसी बात नहीं करेगी कि जो पाकिस्तान और हमारे दीन और इस्लाम और जमहूरियत के ख़िलाफ़ कोई चीज़ है। हम अच्छा ही मशवरा देंगे, लेकिन अच्छा मशवरा आजकल कोई सुनता नहीं है। हर कोई ताकत की ज़ुबान से काम करता है और मज़ीद फंसता चला जाता है। राना साहब जी, एक तो ये बताइए कि जो आपका एग्रीमेंट हुआ था हुकूमत के साथ, क्या उस पर अमल दरामद शुरू हुआ है या नहीं? और क्या ये जो बिजली की कीमतें कम हुई हैं, ये आपके एग्रीमेंट का हिस्सा थी? अगर उसका ये बताइएगा साहब, वादा करने के लिए तीसरा कि आपकी डिमांड क्या थी, कि कितना इसमें आप कमी करना चाहते हैं? आपने जिक्र किया था उनके वो भी सामने नहीं आए, उनकी भी सामने नहीं। तो फिर क्या ये जो एग्रीमेंट चीज़ें हैं, इस हवाले से मैं बिलीव करता हूँ उसके वादा करते हैं। बहुत लंबा सवाल है। देखें, जो मुआहिदा हमने किया वो तो सबके सामने है ना, आपके सामने भी है। उसमें IPPs के हवाले से ये बात लिखी कि प्राइम मिनिस्टर ने जो टास्क फोर्स बनाई है वो 1 महीने में अपनी मुकम्मल रिपोर्ट पेश करेगी। और उसमें लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया है मुकम्मल जांच पड़ताल। इसका मतलब ही फॉरेंसिक ऑडिट होता है। वो फॉरेंसिक ऑडिट से डरते हैं लफ्ज़ इस्तेमाल करने से, इसलिए कि असल में ये लोग फंसते नहीं हैं इसमें। फॉरेंसिक ऑडिट में क्या होता है? फॉरेंसिक ऑडिट का मतलब है कि ईच एंड एवरीथिंग पकड़ी जाएगी। तो उसमें से वो थोड़ी पकड़ा जाएगा जिसने टैरिफ लिया है, जिसने टैरिफ दिया है वो भी तो पकड़ा जाएगा। तो जो खुद अपने आप को क्यों पकड़ में लाएं, इसलिए डरते हैं। बहरहाल हमने उनसे उर्दू ज़ुबान में जांच पड़ताल तो लिखवा लिया। अब 1 महीने में ज़ाहिर है उनको रिपोर्ट रखनी है। हमने उनको खुद मुआहदे में तो नहीं, लेकिन उनको गाइड किया बाकायदा कि कुछ आप इस तरह करें, इन IPPs को बंद करें, इनके प्लांट को शिफ्ट करें, फलां IPP से रीनिगोशिएट करें। तो कोई कैटेगरी बनी हुई है। फिर इंटरनेशनल IPPs भी हैं, उनसे भी बात हो सकती है, तो वो भी मौजूद है। बिजली की कीमत में जो कमी भी वो कर रहे हैं, आप यकीन करें अगर जमात इस्लामी ने इस मसले को पाकिस्तान का नंबर 1 मसला ना बनाया होता, मसला तो नंबर 1 था लेकिन बना हुआ नहीं था। एक घर में हमारी कम्युनिकेशन हुई और लोग आकर इसके पीछे खड़े हो गए। उसकी वजह से इन्होंने जो भी किया है इस वजह से किया है, लेकिन हमने इसको कबूल नहीं किया। हमने एक तो ये कहा है कि ये 2 महीने वाली कार्रवाई सही नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप इधर से कम करके उधर से निकाल रहे हैं, हम सब जानते हैं चीज़ों को, वो आप कर रहे हैं कारीगरी। तीसरी बात ये है कि पूरे पाकिस्तान के लिए रिलीफ हो और जो बेसिक टैरिफ है उसमें कमी होनी चाहिए। ये सिर्फ खैराती तौर पर 2 महीने का ऐलान करके मसला हल नहीं होगा, फिर भी ला के खड़े हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? तो हमारा मुआहिदा
چوتھی بات یہ ہے کہ جو آپ نے یہ بات کہی کہ حکومت کی کمیٹی ہماری کمیٹی سے رابطے میں ہے.